تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ عظیم انسان تھے صحابہ، بڑے ہی ذیشان تھے صحابہ۔ عظیم انسان تھے صحابہ، بڑے ہی ذیشان تھے صحابہ۔ جفا سے انجان تھے صحابہ، وفا کی پہچان تھے صحابہ۔ نبی اکرم کے ایک اشارے پہ سر کٹانے کو فخر جانا، نبی اکرم کے ایک اشارے پہ سر کٹانے کو فخر جانا۔ فدا میں ان پر کہ جان و دل سے نبی پہ قربان تھے صحابہ۔ حضرات محترم، اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے خطیب کو دعوت خطاب دینے کی آرزو رکھتا ہوں جنہیں آپ میدان خطابت کا شاہ سوار بھی کہہ سکتے ہیں اور فن خطابت کا تجربہ کار بھی، کیونکہ وہ زبان و بیان میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی گفتگو میں سننے والوں کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ ان کی تقریر ایک درد مند دل، ایک مجاہدانہ حوصلہ، ایک عالمانہ سوچ اور صحیح فکر کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ میری مراد حضرت مولانا قاری محمد عمیر افتخار صاحب ہے۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ یہ نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، یہ نہ پوچھو گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ حضرت مولانا قاری محمد عمیر افتخار صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، صدق الله العظيم۔ شجر سمجھ کر میرا احترام کرتے ہیں، شجر سمجھ کر میرا احترام کرتے ہیں، پرندے رات کو مجھ پہ قیام کرتے ہیں۔ سنو تم آخر شب گفتگو درختوں کی، سنو تم آخر شب گفتگو درختوں کی، یہ کم کلام بھی کیا کیا کلام کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج 26 جنوری 2023 جامعہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی 19ویں سالانہ برکات قرآن کریم کانفرنس کی مناسبت سے آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام دین فطرت ہے، ایک مکمل اور مضبوط ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام میں زندگی کے ہر شعبے کے احکامات اور ہدایات موجود ہیں۔ اسلامی تعلیمات کا بنیادی مقصد انسانی معاشرہ اور اس کے ارد گرد کے ماحول کو درست کرنا ہے، کیونکہ ماحول کا انسانی زندگی میں بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ماحول کی دلکش پاکیزگی اور صفائی ستھرائی میں درخت بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ درخت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ رب العزت نے ہر جگہ کی خوبصورتی کا سبب درختوں کو بنایا۔ انسان کا درخت کے ساتھ دنیا میں بھی تعلق ہے، اور جنت کی تو پہچان ہی باغات اور درختوں کے ساتھ ہے۔ انسانی زندگی میں شجرکاری بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ درخت انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں اور پودوں کو زمین کا حسن قرار دیا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے درختوں کا ذکر فرمایا۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جو تمہارے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے تم پیتے ہو، اسی پانی سے درخت اگتے ہیں جس میں تم اپنے مویشی چراتے ہو، اور اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیت، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ ایک جگہ پر جنت کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اس جنت میں میوے، کھجوریں اور انار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شجرکاری ایمان والوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور فرمایا جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے یا کوئی فصل کاشت کرتا ہے پھر اس میں سے انسان، چرند، پرند یا جانور وغیرہ کھائیں تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو اور قیامت آ جائے، اگر وہ اس پودے کو لگا سکتا ہے تو فوراً لگا دے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ درختوں کی نموداری کروں گا میں، درختوں کی نموداری کروں گا میں، محبت کی شجرکاری کروں گا میں۔ میرے محترم دوستو، پودے تین قسم کے ہوتے ہیں: پھولدار پودے، پھلدار پودے اور سایہ دار پودے۔ پھولدار پودے گھروں، دفتروں، بازاروں، سڑکوں اور پارکوں کو زیب و زینت سے آراستہ کرتے ہیں۔ ان کی خوشبو ذہنی پریشانی کو دور کرتی ہے۔ پھول صرف خوشبو بکھیرنے کا ہی ذریعہ نہیں ہے بلکہ کئی بیماریوں کے علاج میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ان کی خوشبو سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پھلوں میں بھی بہت سے طبی فائدے چھپے ہوتے ہیں جو بیماریوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ جسم کو طاقت اور توانائی بھی مہیا کرتے ہیں۔ پھلوں کا مستقل استعمال بندے کو ڈاکٹر اور بیماری دونوں سے دور رکھتا ہے۔ پھل چہرے کی رونق اور جسم کی خوبصورتی بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ سایہ دار درخت گرمیوں میں اپنی ٹھنڈی چھاؤں اور ہریالی کے ساتھ ماحول اور موسم دونوں کو تازگی عطا کرتے ہیں۔ اگر زمین سے درخت اور پودے ختم ہو جائیں تو زندگی کا وجود بھی ختم ہو جائے۔ بعض درخت انسانی غذا کا سبب بنتے ہیں جبکہ بعض درخت حسن و جمال کی کرشمہ سازی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ درخت فضا میں موجود زہریلی گیس کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کرتے ہیں اور تازہ ہوا مہیا کرتے ہیں۔ درخت ہمارے معاشرے کو زمینی اور فضائی آلودگیوں سے پاک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں خوشگواری اور دلکشی آتی ہے۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی اور سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے، جو کہ ایک تھکے ہوئے انسان کی طبیعت میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ درخت ہمارے معاشرے کو گرد و غبار سے بچانے کے ساتھ ساتھ سڑکوں اور شاہراہوں کو مزین کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ درجہ حرارت کو اعتدال میں رکھنے کے لیے درخت بہترین معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں درخت سائے کا ایک بہترین اور مستقل ذریعہ ہے۔ درخت انسانوں اور حیوانوں کی غذائی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ادویات کا سب سے بڑا منبع درخت ہے۔ یہ سرسبز و شاداب جنگلات سبزہ زاروں کی تازگی، آکسیجن، ٹھنڈی چھاؤں، صاف ہوا، سونامیوں اور طوفانوں سے حفاظت اور ظاہری دنیا کی ساری رونقیں شجرکاری کی وجہ سے ہیں۔ شجرکاری کے بے شمار فوائد کو دیکھتے ہوئے شاعر نے محبت بھرے انداز میں کہا کہ ایک ایسا شجر محبت کا لگایا جائے
ایک ایسا شجر محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے۔ میرے محترم دوستوں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ درختوں، پودوں اور فصلوں میں اللہ رب العزت کا حصہ بھی ہوتا ہے، اس لیے ان سے عشر اور زکوٰۃ بھی دیتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری پیداوار اور فصل میں برکت بھی ہو اور محفوظ بھی رہے۔ موجودہ دور کا ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ غیر آبادی والے علاقوں میں درختوں کو کاٹ کر وہاں پر رہائشی کالونیاں بنا دی گئی ہیں، جس کی وجہ سے تا حد نظر صرف اور صرف کنکریٹ سے بنی ہوئی بڑی بڑی عمارتیں ہی نظر آتی ہیں۔ سایہ دار درختوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے نہ صرف دن بدن درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے بلکہ فضائی آلودگی میں بھی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی آلودگی کی وجہ سے سانس کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ کئی دوسری بیماریوں بھی جنم لے رہی ہیں۔ ان بیماریوں نے نہ صرف انسانوں کو بلکہ چرند پرند اور ہر جاندار کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے لیے ہمیں کسی بیرونی مدد کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے خود اپنے ہاتھ سے درخت لگانے چاہیے۔ اپنے حصے کی شمع دلانے کے لیے شجر کاری کر کے درختوں اور پودوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاتھوں سے لگائے گئے درخت اور پودے ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا کام دیں گے، جس کو شاعر نے اس انداز سے بیان کیا کہ تم لگاتے چلو اشجار جدھر سے گزرو، تم لگاتے چلو اشجار جدھر سے گزرو، اس کے سائے میں جو بیٹھے گا دعا ہی دے گا۔ عزیزان گرامی قدر، امام غزالی رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک سایہ دار گھنے درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ ان کی نظر درخت کی ہوا میں جھومتی ہوئی شاخوں پر پڑی۔ یہ درخت کی حالت اور ماہیت میں گم ہو گئے۔ انہیں یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے درخت ان سے کہہ رہا ہو کہ اے غزالی تم میرے جیسے بن جاؤ۔ یہ کہنے لگے کہ کیوں؟ تیرے جیسا کیوں بنوں؟ میں تو اشرف المخلوقات ہوں، آدم کی نسل سے ہوں جس کو فرشتوں نے بھی سجدہ کیا۔ درخت کہنے لگا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن میرے اندر جو خوبیاں ہیں وہ تیرے اندر کہاں ہیں؟ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، میں بدلے میں ان کو میٹھا پھل دیتا ہوں۔ لوگ میرے سائے میں آرام کرتے ہیں، میرے پتے جانوروں کی خوراک بنتے ہیں، پرندوں کے لیے میں بہترین آماجگاہ ہوں۔ سخت سردی اور برف میں اپنے اوپر برداشت کرتا ہوں لیکن لوگوں کو سردی سے محفوظ رکھتا ہوں۔ سخت گرمیوں کی گرم ہوائیں مجھ سے ٹکراتی ہیں لیکن میں لوگوں کو ٹھنڈی ہوا دیتا ہوں۔ میں خود تو دھوپ میں جلتا ہوں لیکن لوگوں کو سایہ مہیا کرتا ہوں۔ مختصر یہ کہ میں بچے کے جھولے سے لے کر میت کے تابوت تک انسان کا ساتھ دیتا ہوں۔ میرے بغیر انسانی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی کہنے لگے کہ تم بھی ٹھیک کہتے ہو، لیکن اتنی قربانیاں دینے کے باوجود، اتنی خوبیوں کا مالک ہونے کے باوجود پھر بھی لوگ تجھے بڑی بے دردی سے کاٹ دیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ درخت کہنے لگا کہ جہاں پر میرے اندر اتنی خوبیاں ہیں وہاں پر میرے اندر ایک بڑی خامی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میں مستقل مزاج نہیں ہوں۔ جس طرف کو ہوا چلتی ہے میں اسی طرف کو جھک جاتا ہوں۔ اس واقعے میں انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ بندے کو ہمیشہ مستقل مزاج ہونا چاہیے۔ جو بھی خیر کا کام کرے مستقل مزاجی سے کرے۔ حالات کبھی بھی سازگار نہیں ہوتے بلکہ حالات کا رخ موڑا جاتا ہے۔ تبھی تو شاعر نے کہا تھا کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا مگر کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔